حضرت مولانا نعمتاللہ صاحب ایک ہندوستانی عالم دین، محدث اور فقیہ ہیں۔ وہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے صدر ہیں اور 40 سال سے تقریباً دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیہ کے استاذ ہیں۔ حضرت مولانا نعمتاللہ صاحب کی پیدائش 24 دسمبر سن 1936 کو پورا معروف ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ یوں تو پورا معروف اہل علم و فن کا مرکز رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی خمیر یہاں کی مٹی میں شامل کر کے مٹی کو سونا بنا دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس سرزمین کی سب سے عظیم علمی ہستی ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی۔ یہاں کے اساتذہ اور متعلقین میں کافی مقبول رہے، محنت اور جہد مسلسل میں بھی مشہور ہوئے۔ نیز عربی کی ابتدائی تعلیم بھی یہیں پر حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ چنانچہ سال اول میں تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور تفسیر جلالین اور علم حدیث کی مشہور و مستند کتاب مشکات المصابیح کی تعلیم حاصل کی اور سن 1953 میں دور حدیث سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں نمایاں نام شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، جامع منقول و معقول حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز صاحب امروہوی، محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمہم اللہ جیسے اساتین علم و فن شامل ہیں۔ اور رفقائے درس میں نمایاں نام حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری اور قاضی مجاہد الاسلام رحمہم اللہ کا آتا ہے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد اپنے استاذ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی علیہ الرحمہ کے ایما و اشارے پر مغربی یوپی کے مشہور مدرسہ حسینیہ تاولی مظفر نگر میں تدریسی خدمات پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد ملک کے دیگر مدارس میں بھی آپ کا علمی فیضان جاری ہوا، جن میں مفتاح العلوم کوپا گنج، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ، مفتاح العلوم مئو اور مظہر العلوم بنارس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی دعوت پر مفتاح العلوم مئو گئے اور چند سال وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ آسام اور گجرات کے بعض مدارس میں بھی تدریسی خدمات انجام دی۔ سن 1982 میں حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشکش پر دارالعلوم دیوبند آ گئے اور درجہ علیہ کے مدرس ہوئے۔ تفسیر بیضاوی، موطا امام مالک، سنن ابی داود اور صحیح مسلم، جامع ترمذی جیسی کتابیں ان کے زیر درس ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے منصب کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تھا، جس سے انہوں نے معذرت کر لی۔ علم حدیث، علم اسماء الرجال، عیسائیت، یہودیت پر ان کی دقت نظر اور وسعت مطالعے کی وجہ سے انہیں بحر العلوم کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر دارالعلوم دیوبند میں جب شعبہ تخصص فی الحدیث کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس شعبے کے نگراں منتخب ہوئے۔ آپ ہی اس کے روح رضا رہیں، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جس نے علم حدیث کی پرپیج اور مشکلات بھری وادیوں کو بلا کسی چون چرا طے کیا ہو۔ حضرت مولانا ظفیر الدین مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سن 2011 کو باتفاق رائے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا صدر منتخب کیا گیا۔ رب العالمین نے آپ کو ذوق سلیم عطا فرمایا ہے، طبیعت میں سنجیدگی اور یکسوئی ودیت کی ہے۔ الغرض نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے آپ کا شعار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی مخصوص علمی ذوق کی بنا پر مطالعہ کتب آپ کا محبوب مشغلہ ہے، اسی میں منہمک رہتے ہیں۔ مطالعہ ہی آپ کو غذا بخشتا ہے اور یہی آپ کو ہر طرح کا سکون عطا کرتا ہے۔ تدریسی اوقات سے فراغت کے بعد آپ مطالعے کے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ عمر کے اس مرحلے میں جب انسان کی صحت ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، گھنٹوں تپائیوں اور کتابوں کے ہجوم میں بیٹھے محو رہتے ہیں اور اسی سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اساتذہ دارالعلوم کی ایک جماعت دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ آپ بھی موجود تھے۔ معمولی سا کھانا تناول کرنے کے بعد آپ کنارہ کش ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت مزید لیجیے اور کھائیے۔
آپ نے بسط خندہ لبی یہ جواب دیا کہ مجھے دوپہر میں سونا نہیں بلکہ پڑھنا ہے۔ قربان جائیے اس بحر علم کے ذوق و شوق علم پر، جو معمولی سا کھانا بھی کھاتا ہے تو یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ مطالعے میں خلل نہ پڑے۔ دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ ایشیا کے عظیم الشان کتب خانوں میں سے ایک ہے۔ عظیم اور علمی نادر و نایاب کتابوں کا ایک ذخیرہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دارالعلوم کے کتب خانے کی نادر فنون کی وہ کتابیں جن کی عموماً لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی، آپ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جن کتابوں تک کسی کو رسائی نہیں ہوتی ان پر آپ کی گرفت ہوتی ہے۔ آپ کا یہ ذوق مطالعہ صرف زمانے تدریس کا خاصہ نہیں بلکہ زمانے طالب علمی میں بھی آپ کا شوق مطالعہ قابل تحسین تھا۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علوم اسلامیہ سے نہ صرف آپ کو واقفیت ہے بلکہ گوشوں اور شوشوں پر آپ کو گرفت بھی حاصل ہے۔ تفسیر و حدیث کا مسئلہ ہو یا فقہ و فتاوی کا، بلاغت و کلام کا مسئلہ ہو یا تاریخ و سیر کا، الغرض ہر ایک فن پر آپ کو مکمل طور پر عبور حاصل ہے۔ بڑے بڑے اہل علم جب کسی مسئلے کے حل میں عاجز و درماندہ ہوتے ہیں تو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی مشکل سے مشکل عبارت کے حل میں جب پریشان ہو کر آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ علم حدیث آپ کا خصوصی میدان اور فن ہے۔ اس فن سے نہ صرف یہ کہ آپ کو لگاؤ ہے بلکہ حد درجہ عشق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تدریس حدیث کے لیے مسند درس پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو تمام تر واقفیت کے باوجود پوری تیاری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، حدیث کی باریکیوں کو اس طرح حل فرماتے ہیں کہ غور اور دھیان سے سننے والے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ خالق نے آپ کو علمی کمالات و فتوحات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور اوصاف حمیدہ کا بھی ایک وافر حصہ عطا کیا ہے۔ تواضع و مسکنت کا یہ عالم ہے کہ کپڑوں پر کوئی خاص دھیان ہی نہیں دیتے، کپڑوں کا کون سا سرا کدھر جا رہا ہے آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ سننے والوں کو یقین ہی نہ آئے کہ کئی مرتبہ تو یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ کرتے کا رنگ کچھ اور ہے تو پیجامے کا کچھ اور اسی طرح لباس میں بلا کسی جھجک احاطہ دارالعلوم میں آتے ہیں اور درس بھی دیتے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مؤلف اور مصنف بھی ہیں۔